جناب قاری وعیظ ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب آتے ہیں تو ویسے ایک تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور شان رمضان کی یادیں بھی بڑی تازہ ہو جاتی ہیں. خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ربیع الاول شریف کی ماشاءاللہ، اور تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک خیر مبارک، جزاک اللہ. ARY نیٹ ورک کو تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں سب کو مبارکباد، آپ سب کو مبارکباد. جزاک اللہ. اور تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ جب 12 ربیع الاول یعنی آج کی اس شب میں جب میں جناب صدیق اسماعیل صاحب کو یا جناب قاری وعیظ قاسمی صاحب کو سنتا ہوں یہاں، تو میری ایک بڑی جذباتی وابستگی اس لیے بھی ہے کہ میں لٹرلی اپنے بچپن سے یعنی کئی سالوں پہلے سے اور یہ جانتے ہیں دونوں حضرات بات کو کہ جب شب 12 ربیع الاول جس محفل میں جناب قاری وعیظ ظفر قاسمی صاحب صدیق اسماعیل صاحب پڑھتے تھے، میں وہاں جا کر بیٹھ کے سنتا تھا شب 12 ربیع الاول، اور میں یہاں سنتا ہوں تو میری بڑی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے آج کی اس شب ان دونوں صاحبان کو سننے کے حوالے سے. تو قاری صاحب میری گزارش ہے اگر آپ آغاز کریں اپنے مشہور و معروف کلام اللہ سے اگر آپ آغاز کریں تو. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. ہے نور ساغر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. ساعتی شجاع نطق الحجر شق القمر بإشارته. انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا انگشت کے ایک اشارے سے. لا إله إلا
اللہ محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا آپ ہے وہ نعت شریف بھی سنا دیں زہ مقدر میں. کیا کہنا ہے. حضور واہ احمد واہ سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنا ہے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے
आई। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर पलट के मकबूल होके आई। वो जज्बा जिसमें तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। वो जज्बा जिसमें तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। ज़हे मुक़द्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई साहब मेरी एक फरमाइश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया। हाँ, वाह वाह वाह, क्या अदीब कहना, रायपुरी मरहूम, हाँ क्या कहना है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तो कारी साहब ने बड़ा माहौल बनाया है माशाल्लाह। हाँ, क्या कहना, क्या कहना, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। कोई गुफ्तगू हो लब पर हाँ हाँ तेरा नाम आ गया है। हाँ हाँ, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ तेरा गया है। नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। सुभान अल्लाह। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। कोई गुफ्तगू हो लब पर सुभान अल्लाह। दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्म तर के अंदर। दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्म तर के अंदर। कभी सुबह आ गया है, कभी शाम, कभी शाम आ गया है। कभी सुबह आ गया है, कभी शाम आ गया है। कोई गुफ्तगू लब पर सुभान अल्लाह। तेरा नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। कोई गुफ्तगू हो लब पर जो सखी है दुनिया भर के, वो गदा है उनके दर के। कि करम का उनके हाथों में निजाम आ गया। सुभान अल्लाह। कि करम का उनके हाथों में निजाम आ गया है। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। कोई गुफ्तगू हो लब पर। बारी साहब और तमाम अंबिया की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर का रुख ज़ेबा देखें। बेशक, क्या कहना। उनकी ये तमन्ना किस तरह पूरी हुई, इनको कैसा ये मौका नसीब हुआ। मुबारक महीना, मुबारक मौका कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीदार किया। तमाम अंबिया ने मेराज की शब को जहन में रखिए। हाँ जी जी जी, ये शेर सुनिए। वाह वाह, अता हो, क्या अता हो। ये तलब थी अंबिया की
رخ مصطفیٰ کو دیکھیں یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر पी के शेख सादी बना وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے میرے دست ناتوا میں وہی جان کیا کہہ رہے ہیں میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ادیب جس نے محشر میں بابا کیا ہے محشر کیا کہنے ہیں ادیب رائے پوری صاحب وہ ادیب جس نے محشر میں بابا کیا ہے محشر وہ کہیں کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے وہ کہیں کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر سبحان اللہ قاری صاحب میری ایک فرمائش ہے میری بھی فرمائش آپ پوری کر دیجئے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار
بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا؟ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اشرفی صاحب کل دربار مصطفیٰ سے ہو کر آئے صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم. اللہ ماشاء اللہ کل رات ہی مدینہ اللہ منورہ تعالیٰ سے. ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. الہی اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ. قاری صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب قاری وزیر قاسم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی مفتی سہیل امجدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ان کا انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے. جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جناب صدیق اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور مناجات کا بھی سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ, اسی سے اختتام کریں گے جس طرح ہم شان رمضان میں روزانہ اختتام کیا کرتے تھے. نشریات کا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخرا وأنا أول من ينشق عنه القبر ولا فخرا وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کیسو سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کیسو لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا يخلق
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والتسلیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، جتنے ویورز، جتنے لسنرز ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARY ڈیجیٹل کی اس عظیم الشان یہ جو محفل ہے، شب میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل ہے، دنیا بھر میں اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے۔ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس رات کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج شب میلاد ہے ان کی کہ جن کا ہر نبی علیہ السلام نے انتظار کیا۔ ان کا شب میلاد ہے کہ یہ نور جس وجود مسعود میں آیا اسے بابرکت کرتا چلا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ جن کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا اس کا شب میلاد ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نور جہاں جہاں گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود مسعود میں یہ نور تھا تو آپ کی پیشانی چمکدار تھی اور اکثر تسبیح کی آواز آیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، یہ تسبیح کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا تسبیح محمد ولدک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری اولاد میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ یہ نور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیس علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوا۔ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، جتنے بھی بیٹے تھے، سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو شیس علیہ السلام تھے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی چمکتا تھا۔ ناظرین و سامعین، اسی نور کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی مقام جودی پر ٹھہری۔ اسی نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام نار نمرود آپ کے لیے گل گلزار بن گئی۔ یہ نور ہوتا ہوا ناظرین و سامعین میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ عبد مناف جو کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، عبد مناف ان کا نام تھا، ان کا اصل نام مغیرہ، عبد مناف کہتے تھے، اصل نام تھا مغیرہ۔ اچھا، ان کا لقب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ لقب تھا بطحائے مکہ، عرب کا چاند آپ کا لقب تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وجود اقدس جو تھا، چہرہ انور جو تھا، وہ نور محمدی کی وجہ سے روشن اور چمکدار تھا، اس وجہ سے آپ کو عرب کا چاند کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نور ہوتا ہوا آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت سے بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ یہ چونکہ روٹیوں سے اور سالن سے سرید بنا کر مہمان نوازی کیا کرتے، مہمانوں کو کھلایا کرتے، یہ صفت آپ میں تھی۔ اور تمام مکہ مکرمہ میں آپ کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، بڑا مبارک سمجھا جاتا تھا، اور آپ جو ہے مہمان نواز تھے۔ پیشانی چمکدار، چہرہ چمکدار روشن، اس نور محمدی کی برکت سے۔ آگے چلیے، پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود میں یہ نور محمدی منتقل ہوا۔ ناظرین و سامعین، آپ کا حال یہ تھا کہ بڑے متقی اور پرہیزگار، اور جب بھی عرب میں مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوا کرتی
تو یقین جانیے کہ آپ کا لوگ ہاتھ پکڑتے کسی پہاڑی کے اوپر جاتے اور آپ سے کہتے کہ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا پر نور ہے کہ اس چہرے کی برکت کی لاج اللہ رب العالمین رکھے گا اور ہم پر بارش نازل فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ پھر ناظرین یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا۔ آپ کا بھی چہرہ انور چاند سے زیادہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ ناظرین و سامعین، پھر یہ نور اس دنیا میں تشریف لایا، اور اس دنیا میں اس نور نے آ کر پورے جہاں کو منور و روشن فرما دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم تھے کیا، تم تو اس نور کی آمد سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے تم گمراہیوں میں تھے، تم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ میرا نبی تھا کہ جس نے آ کر تمہیں گمراہیوں سے نکال کر تمہیں صراط مستقیم کے راستے پر چلا دیا۔ ناظرین و سامعین، ہاں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم تھے کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم تو آپس میں دشمن تھے، صدیوں دشمنیاں تمہاری چلا کرتی تھیں، لیکن اس میرے نبی نے آ کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ۔ پھر فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، جہنم میں جانے والے تھے، تمہیں آ کر جہنم کے کنارے سے ہٹا کر تمہیں جنت کے راستے پر کس نے ڈالا؟ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ڈالا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ نبی ہیں جو پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر مقیم تھا، اور شب میلاد سے پہلے راتوں میں ہر رات پوچھا کرتا کہ مکے والوں، کیا کوئی لڑکا اس دنیا میں آیا ہے جس رات میں شب میلاد مصطفیٰ جب آقا علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے، اسے خبر دی گئی، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا کہ یہی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ زہران میں شامی راہب جس کا نام عیسیٰ تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جو لڑکا پیدا ہوتا اسے خبر دی جاتی، وہ کہتا نہیں یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسے کہا گیا تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین، میں بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ کہا کہ یہ وہی ہیں جو نبی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، یہ وہی ہیں کہ مشرق و مغرب میں جن کی تعلیمات عام ہو جائیں گی، سارے مشارق اور مغارب والے ان کے ماتحت ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک قریش والو، تمہاری سرپرستی ختم ہو گئی ہے، اب جو چلے گی اسی کی چلے گی، اب کہاں مانا جائے گا اسی کا کہاں مانا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ ساری انتظار کی باتیں ہیں، یہ ساری تعارف کی باتیں ہیں۔ اب آئیے میں اخیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حق کے متلاشی تھے۔ کبھی ایک راہب کے پاس گئے، گھر سے نکل گئے، ایک راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت کی، اور آخر میں جب راہب انتقال کرنے لگا اس نے کہا کہ میرے پاس تم جو تلاش کرنے کے لیے آئے ہو میرے پاس نہیں، تم فلاں راہب کے پاس جانا میرے انتقال کے بعد۔ اس کے انتقال کے بعد دوسرے راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت کرتے رہے، حق کے متلاشی رہے۔ آخر میں جب اس کا وصال ہونے لگا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس تو وہ نہیں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ان قریب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں، تم جاؤ، تمہیں حق وہیں سے ملے گا۔ یہ کہہ کر اس راہب کا انتقال ہوا، مدینہ شریف کی طرف جانے لگے،
اور اس وقت اسے یثرب کہا کرتے تھے. مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو کسی قافلے والوں نے آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیا. مدینہ منورہ میں لا کر ایک یہودی کے پاس انہیں بیچ دیا گیا. اس یہودی کے باغ میں کام کرتے, روزانہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر نظارہ کرتے کہ جس کا انتظار ہے, جس کا مجھے کہا گیا, آیا وہ یہاں پر آیا ہے یا نہیں. اور پھر ایک مرتبہ خوشبوؤں کی لپیٹیں آنا شروع ہوئیں, اور پھر دیکھا تو پھر کسی کے جس کے آنے کا انتظار تھا, لگتا تھا کہ وہ آ گیا ہے. وہیں سے آپ نے چھلانگ ماری, نیچے گلی کی طرف بھاگنے لگے. یہودی آقا نے پکڑا, کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں, میں تمہارے پاس واپس آؤں گا, مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. اس راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھیں. نمبر 1 کہ ہدیہ قبول کریں گے, نمبر 2 صدقہ قبول نہیں کریں گے, نمبر 3 دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب اس کے بعد جب جاتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس, ملاقات ہوتی ہے. صحابہ میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہے, تو جب ملاقات ہوتی ہے تو دل میں یہ نیت کی کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, میں آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا. جب پیش کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیل لیا, فرمایا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا. ایک نشانی پوری ہو گئی. دوسری نشانی, دوسرے دن کچھ روز کے بعد پھر دوبارہ کھجورے لے کر گئے. دل میں نیت کی کہ یہ تحفہ ہے, ہدیہ ہے. جا کر پیش کیا, کچھ بتایا نہیں. دلوں کا حال جاننے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسکراتے ہوئے تحفہ قبول فرما لیا, اور فرمایا کہ نبی ہدیہ قبول کرتا ہے. اب آخری نشانی تھی, کئی عرصے تک نظر نہیں آئی. پھر ایک مرتبہ ہوا چل رہی تھی, آقا علیہ السلام نے چادر اقدس زیبتن کی ہوئی تھی, اور دل میں یہ نیت کہ ہوا چلے, یہ چادر ہٹے اور میں آخری نشانی بھی دیکھ لوں. اتنے میں آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے چادر مبارک ہٹائی اور اٹھا کر چادر مبارک کو آپ کی طرف کیا, اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ 3 نشانیاں دیکھنے کے لیے آیا تھا نا, 2 نشانیاں دیکھ لیں, آخری نشانی بھی دیکھ لے تاکہ تیرا اطمینان ہو جائے. بھاگتے ہوئے گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہو گئے. ناظرین, یہ تھا سب کا انتظار. میں اخیر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہم مسلمان, ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم پیدا ہوئے تو مسلمان, کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی ہمیں. ہم امت محمدی, کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. اسی لیے ہم خالی دعوے کرتے ہیں, عمل کی طرف نہیں آتے. ہمیں قدر نہیں ہے. آپ اپنی قدر کریں کہ آپ امت مصطفیٰ ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قدر کیجئے, اور قدر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے کے ساتھ, عشق کے دعوے کے ساتھ آئیے, اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کا عہد کیجئے. اس مبارک رات کے صدقے میں یا الہ العالمین, اب تک جو زندگی گزری, اب آئندہ جو زندگی ہوگی وہ تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کے نام ہوگی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, خوش آمدید. یاد دہانی بھی ایک تو ایک کہ ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں مسلسل. کیو ٹی وی پر الحمدللہ آپ نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے, ہر سال کی طرح سال بھی 10 سال مکمل ہو گئے ماشاءاللہ. اس پروگرام کی روح رواں عامر فیاضی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. کل فائنل اس کا رات 8 بجے انشاءاللہ, رات 8 بجے نشر ہوگا کیو ٹی وی پر. کل اس کا فائنل بھی ماشاءاللہ, بہت بچوں نے بہت اچھے کلام پڑھے ماشاءاللہ. اور اس سفر میں ہمارے سارے نعت خواں کسی نہ کسی مرحلے پہ ساتھ رہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور یاد دہانی بھی کہ کل بھی انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہے گی بعنوان شان مصطفیٰ, دوپہر 2 بجے سے تقریباً رات 10 بجے تک انشاءاللہ, کہ جس میں یہ تمام سیگمنٹس ہوں گے, واقعہ, قصہ, بچوں کے ساتھ, پھر بچوں کے ساتھ نعتیں, بچوں کے ساتھ نشست, ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, کوئز بھی ہوگا, علماء, یہ سارا سلسلہ, اور نعت خواں حضرات ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی شروع سے آخر تک, اور مناجات بھی. آج کی بھی نشریات کے اختتام باقاعدہ مناجات سے ہی کریں گے انشاءاللہ. جناب صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائے. سیکنڈ السلام علیکم, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. میں اے آر وائی اور ہم آپ سب کی جانب سے پورے عالم اسلام کو صبح ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ کچھ دیر کے بعد وہ گھڑیاں آنے والی ہیں
जो महमूद पढ़ते हैं सहर का वक्त है हाँ मासूम कलियां मुस्कुराती वाह 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 वाह। तो इसी से मुझे याद आता है, क्या कहना है कि कुछ ऐसा ही मंजर होगा ना, आपने अपना कलाम पढ़ा और बहुत सालों पहले आपने कलाम पढ़ा, आज भी माशाल्लाह ज़बान से ध्यान है। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। अल्लाह मैं चाहता हूँ इससे आगाज़ कीजिएगा आप। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, सुभान अल्लाह। उठी चार सूर है मतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, सारी फज़ाएं, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले, ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिल
گھر وہ نور خدا گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں اور نکیرین جب میری غربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر مجدہ سنا کر اٹھو بہر تازی نور الحسن اب لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ کیا کہنے ہیں کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شعر دوبارہ صدیق بھائی ایک نعت کی فرمائش ہے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اچھا ماشاءاللہ اور یہ کلام تو آپ نے بر موقع آپ نے فرمائش کی ہے ابھی آپ نے جو ماحول بنا آپ جانتے ہیں بداوی صاحب آپ کو 11 آر میں اس ٹاپک کو اٹھانا ہے کہ آج پورے عالم اسلام میرے سرکار کی میلاد منا رہے ہیں اور فرانس کے صدر اس ظالم نے میرے آقا کی شان میں جو گستاخی کی ہے جو خاکے بنائے ہیں انشاءاللہ وہ خاک میں مل جائے گا
मेरे आका पर तो दूध और सलाम पड़े जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उसको जूते मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह हम इत्तेफाक है, हमने आज ही जो 11th आवर जो नशर हुआ है रात 11 बजे, बल्कि उसमें इसी मौजू में बात आज की। आपने इंट्रो में भी, इस महफिल के इंट्रो में अल्लाह भी आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी हाँ, जी हाँ। इसका एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है जो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा, सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा, कल्बी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। ओ बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। ओ बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। क्या कहना है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो आज की शब का आपका सबसे मशहूर कलाम नूरी महफिल पे चादर वाह वाह, तनी, अल्लाह अकबर, नूर अल्लाह फैला हुआ आज अकबर। की। अच्छा महमूद, आप तो कल वहाँ शब विलादत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मना कहना है? चुके हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं। क्या कहना है? मैं वाह, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक अल्लाह बेशक। ताला हम सबको भी आमीन। हरम पाक और बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी नसीब इलाही फरमाए। आमीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इलाही आमीन। और मैं गुजारिश करूँ, मैं जब कलाम पढ़ रहा हूँ तो ख़ास तौर पे दुआ भी कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने दुआओं का कहा है। आप सब के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि जब कलाम पढ़ा जा रहा हो तो हम सब दिल से दुआ करेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमसे कहा है, आप लोगों से कहा है, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि ये एक वबा ने फिर से सर उठाया हुआ है। हमारे एक टीम मेंबर ही हैं अली असजद साहब, उनके वालिद साहब इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं कोरोना की वजह से। शान रमज़ान की हमारे टीम मेंबर हैं। और डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर मारूफ नाम है, बड़ी खिदमात है डॉक्टर, इस वक्त नशरियात भी देख रही हैं। उनको भी डॉक्टर सीमी जमाली साहबा को वो जिना अस्पताल कैंसर की तशखीस हुई है उनको, और आज ही उनकी कीमोथेरेपी एक हुई है। उन्होंने कहा है, वो ट्रांसमिशन भी देख रही हैं, दुआएं भी दे रही हैं, और उन्होंने गुजारिश की है। तो सीमी जमाली साहबा बहुत, बल्कि जब सरकार का जिक्र होगा सब आपके नाम से दुआ करेंगे, और जिन जिन लोगों ने कहा है सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह करम फरमाए। आज की इस बाबरकत शब के तुफैल अल्लाहुम्मा आमीन। के सरकार की आमद का वक्त है। हाय हाय,
सुभान अल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला आज की रात है नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा आज की रात है कौन जलवा नुमा आज की रात है अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइक हैं आए हुए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए कैसी रौनक फिजा आज की रात है फर्श पर धूम है अर्श पर धूम है दोनों आलम मसरत से मामूर है जिसको देखो वही आज मसरूर है कि आमदे मुस्तफा आज की रात है आमदे मुस्तफा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है मांगने का मजा आज की रात है आमदे मुस्तफा आज की रात है और आपने ये दुआओं के लिए कहा है तो ये शेर पेश कर रहा हूँ बताओ बताओ। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो लूट लो ए मरीजों शफा लूट लो आसियों रह
مصطفیٰ لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے آمد کھلا آج کی رات ہے آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے خوب بہنے دو اشکوں کی سوغات کو دو سلامی مبارک آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو چوم لو آج کی رات کو چوم لو آج کی رات کو شب قدر کے گما آج کی رات ہے آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق بھائی وہ کیا کہنا ہے؟ پڑھتے ہیں کافی ٹائم ہوا وہ سنا نہیں ہے آپ سے کون میں سا؟ لب کشا نہیں ہوں اور محوے پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا کلام اللہ اکبر ہمارے قاری محسن صاحب نے فرمائش کی ہے یہ میرے برخوردار ہیں اور اس وقت مجھ میں تو اتنی قوت نہیں ہے آج کی شب کی برکت سے اور یہ بچے جتنا میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے الہ آمین الہ آمین میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں میں محفل حرم کے
مرحبا میں اقبال عظیم ایک صدا لگا رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کیا کہنے, ہے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں میں. جب کرم ہو گیا, اللہ اکبر, اقبال عظیم نے تو ابھی صدا لگائی تھی کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, اور جب کرم ہو گیا تو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, اور طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو, کیا کہنے, طیبہ کے سب گدا, طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو, مجھ کو خبر نہیں تھی, مجھ کو خبر نہیں تھی, میں اس قدر بڑا ہوں, مجھ کو خبر نہیں تھی, میں اور جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در سے جا کے مانگو, در سے جا کے مانگو, جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو, وہ در بہت بڑا ہے, وہ در بہت بڑا ہے, جس در کا میں گدا ہوں, وہ در بہت بڑا ہے, جس در کا میں گدا ہوں, اور اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو
اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ روزے کے سامنے روزے کے سامنے اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے اور نعت پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ صدیق اسماعیل صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. اور کیا کہنے ہیں, بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ اس کلام کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کیا گیا قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین جن آمین. لوگوں اور کے لیے اللہ دعائیں کی تمام گئی, بیماروں کو شفا ہاں، عطا الہ فرمائے. الہ آمین. یہ کورونا سے ہم سب کو نجات عطا الہ آمین. فرمائے. الہ اور آمین. ہمارے لیے حرمین طیبین کی حاضری کا الہ آمین. الہ وسیلہ آمین. بن جائے. الہ آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش. صدیق بھائی جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. انور ابراہیم برادران تشریف فرما سے کلام سنیں گے انشاءاللہ, اور محسن بھائی اور وسیم بھائی سے بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ. پھر محفل کو بس آخر مناجات کی طرف لے کے جائیں گے, مناجات سے, اور پھر درود و سلام سے اختتام ہوگا انشاءاللہ. بڑی مبارک ساتھ ہیں, بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, ان دل افروز ساتوں پہ لاکھوں سلام. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب جنید جمشید صاحب کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس نشریات میں گائے بگائے. میں نے عرض کیا تھا یہ 12 ربیع الاول پہلی نشریات تھی ان کے بغیر ہماری. 7 ربیع الاول کو طیارہ حادثہ ہوا تھا, اور اس کے 5 دن بعد, آج سے 4 سال پہلے. کیونکہ بہت سارے دوست پوچھ بھی رہے ہیں کہ نشریات کب آگے کا شیڈیول کیا ہے, تو بس میں تقریباً 3:15 بج رہے ہیں صبح کے. ہم انشاءاللہ یہ ایک سیگمنٹ ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا, کہ جس میں ہمارے برادران انور ابراہیم برادران سے ہم کلام سنیں گے, محسن بھائی سے کلام, رسیم بھائی سے کلام. پھر وقفہ ہوگا بڑا مختصر سا 1-2 منٹ کا. اس کے بعد انشاءاللہ مناجات, جس میں ہمارے چاروں نعت خواں حضرات ماہ رمضان کی طرف سے مناجات پیش کریں گے. پھر وقفہ ہوگا, اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ میں درود و سلام اور دعا جناب مفتی سہیل امجدی صاحب. تو 3:15 بج رہے ہیں. آپ تقریباً سمجھیے کہ 4:15 سے 4:30 کے درمیان یہ نشریات اختتام پذیر ہوگی تقریباً اگلے 1 گھنٹے میں 4:30 تک تقریباً. اور کل ہم دوپہر 2 بجے سے پھر تقریباً رات 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. میں بغیر کسی تمہید کے, بس دامن وقت میں گنجائش نہیں زیادہ. بسم اللہ. جزاک خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. تشریف آوری کا شکریہ. بسم اللہ. آج کی رات کے حوالے سے ہی, چونکہ آمد کی گھڑیاں قریب ہیں, جی ہاں جی ہاں, اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی معروف کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل عطا ہو کرتے ہیں. عطا ہو عطا ہو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. اور 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہی سبحان اللہ۔ ایک اور مشہور زمانہ کلام اور اس پہ تضمین حضرت پیر نصیر الدین نصیر گوللوی الرحمٰن، کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، اور روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیب داں تاج والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اور اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، استاد کل مچ گیا جس کی بعثت سے مکے میں غل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل خلق سے، اولیاء سے رسل خلق سے، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور حاصل کلام شیر کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے،
اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے ارے کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. انا فی عطش وسخاکم اے گیسو میں پاک ابر کرم اے گیسو میں پاک ابر کرم برس ہارے رم جھم رم جھم برس ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا سونگ لوں خوشبو گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار سونگ لوں خوشبو گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نافعیا ہوئے خطن باد چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار انا فی عطش وسخاکم اے گیسو میں پاک ابر کرم اے گیسو میں پاک ابر کرم برس ہارے رم جھم رم جھم برس ہارے رم جھم رم جھم تو بود ادھر بھی گرا جانا بس خام خام نوائے رضا کیا بات ہے, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جناب وسیم وسیع صاحب. آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آج محمد
کا سرما سر پر تاج ورا فانا کا آنکھوں میں ماں زاغ کا سرما سر پر تاج ورا فانا کا حسن مجسم اللہ ہو اکبر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. اور وسیم بھائی ابھی آپ نے حضور کی صورت کے حوالے سے ذکر کیا. شاعر نے لکھا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ ان سے ہوا ہے قلب منور آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. اور کیا ہی خوبصورت شعر. مہندی لگاؤ گھر بسجاؤ من آنگن میں ناچوں گاؤں مہندی لگاؤ گھر بسجاؤ من آنگن میں ناچوں گاؤں تن من میں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا ہے زمین پر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر. انجم بے کس آپ کا منگتا بکشا دے دو جگ کے داتا انجم بے کسی آپ کا منگتا بکشا دے دو جگ کے داتا بوندے ہوں میں اور آپ سمجھ
آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آیو مورے گھر آیو مورے گھر آیو مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ جو گھڑیاں ہیں اس کا آپ نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے پورا کوشش کی ہے کہ ان ساعتوں کا، یہ جو ساعتیں چل رہی ہیں اس وقت، ان کا لطف لیا جائے بھرپور. تو بس ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیکھیے ان ساعتوں سے زیادہ قبولیت دعا کی گھڑی کون سی ہوگی. ہم نے شب بھر آقا کی مدح سرائی کی ہے، تو پھر اس کا اپنے طور پہ ذرا کچھ خراج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسی ذکر کا جو کہ ہم نے شب بھر برپا کیا ہے، ان ساعتوں میں، اب سحر کا وقت جب ہونے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا ہی واسطہ دیں اور دعا کریں. بہت لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ آج آپ محفل سجائیں گے آقا کے نام کی. کسی نے اپنے والد کا کہا ہے، کسی نے والدہ کا کہا ہے، کسی نے خود کا کہا ہے، کسی نے صحت کے حوالے سے کہا ہے، کسی نے بیماری کے حوالے سے کہا ہے، کسی نے روزگار کے حوالے سے، کسی نے رشتوں کے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے. تو آئیے بس ایک وقفہ لیتے ہیں. ہمارے چاروں ثناخواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، مناجات کریں گے، دعائیہ کلام پڑھیں گے، تاکہ شب بھر جو ذکر کیا ہے اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. مناجات وقفے کے بعد. سب حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے. یعنی ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. آپ سب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، بس میں نام لیے بغیر سب کے لیے، کچھ کے نام لے بھی لیے، سب کے لیے ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں. اور آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے دعا کیجیے. پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی. کون خدا؟ اول الاولین آخر الاخرین. وہ خدا کہ جس کے دیکھنے سے ہم دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں. وہ خدا کہ جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں. اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنی مرضی سے جیسا چاہا ایجاد کیا. ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے روزی مقرر کر دی. ہر ذی روح کے لیے. جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور اپنی مصلحت سے جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا. اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے. وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، کسی کو جواب دے نہیں ہے. لوگوں سے بہرحال باس پرس ہوگی. اے بار الہ، 12ویں شب سحر کے وقت حمد کرتے ہیں تیری، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں. ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے.
حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ وہ دن کہ جس دن کوئی دوست کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا، نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا، پلے گڑ کوئی نہ جدوں سوچا شرماوا، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری، سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا، عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی، کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ، نہیں میں جوگی نہیں میں نو عظمہ بینا، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جڑی پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا، عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری۔ اللہ اکبر۔